الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہمارا دین اسلام، دین حق اللہ تعالیٰ کا آخری ہدایت والا دین، اسے پروردگار عالم نے دو لفظوں میں بیان فرما دیا۔ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو دے وہ لے لو، اور رسول کریم جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ سارا دین یہی ہے، ذات مصطفیٰ کے گرد گھومتا ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اس پر عمل کرو، اور جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ جو اس کو اپنا لیتا ہے دونوں جہاں کی سعادتیں اس کی جھولی میں آ جاتی ہیں۔ وہ عام انسانوں میں ہوتا ہوا عام انسان نہیں ہوا کرتا، وہ اللہ کا لاڈلا اور پیارا ہوا کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے روایت فرمانے والے سرکار کے چچا زاد بھائی کہتے کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً، ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا سواری پر، تو آپ نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں، انہیں یاد کرو، ان پر عمل کرو، دنیا و آخرت تمہاری سنور جائے گی۔ پہلا جملہ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت، اللہ کے احکام کی حفاظت، اللہ کے فرمان کی حفاظت، رب تعالیٰ کے ارشادات کی حفاظت، رب نے جو حکم دیا اس کی حفاظت تو کر لے، پروردگار عالم تیری حفاظت فرمائے گا۔ پھر انعام یہ ہوگا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جب تو اللہ کی حفاظت کرے گا تو اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ یہ ایک مومن کے لیے، ایک ایمان کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ جو اللہ کی حفاظت کرتا ہے اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا سب کچھ اللہ ہے، اپنے دل میں کسی اور کو جگہ نہیں دیتا، محبت اللہ کی، خوف اللہ کا، اطاعت اللہ کی، عاجزی اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ جب ایسا کرتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جہاد میں تھے، ایک جہاد میں آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے تلوار کو لٹکا دیا۔ ایک اس وقت کا نامی گرامی پہلوان وہ آیا، اس نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آرام فرما ہے، سر کے نیچے تکیہ بھی نہیں ہے، ہاتھ رکھا ہوا ہے، سوئے ہوئے ہیں، اور تلوار بھی لٹک رہی ہے۔ کیوں نہ آج میں وہ کام کر دوں جو سارا عرب نہیں کر سکا، محمد کی تلوار سے محمد کا سر قلم کر دیتا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اس نے وہ تلوار پکڑی، غلطی تو اس سے ہو گئی، اس نے تلوار کس کی پکڑی؟ اللہ کے محبوب کی پکڑی تلوار، اور پکڑا کہاں سے؟ جہاں سے اللہ کے نبی پکڑتے تھے۔ اگر کوئی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کے کپڑے کو ہاتھ لگا دے وہ تقدیر بدل دیتا ہے، یہ تو نبیوں کا امام ہے، اس کے ہاتھ کو ہاتھ لگا تو اس کی تقدیر کا عالم کیا ہو۔ اب اس نے ایسے تلوار پکڑی، آ گیا۔ اتنی دیر میں سرکار بیدار ہو گئے، وہ سمجھا یہ سوئے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں، لیکن اسے یہ معلوم نہیں یہ اللہ کے نبی، آنکھیں تو سو رہی ہیں، دل جاگ رہا ہے۔ سرکار اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگا بتاؤ محمد، آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تلوار ہاتھ میں لہرا رہی ہے تلوار، کون بچائے گا؟ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، ہر وقت اللہ کی طرف لو لگائے رکھ، رب تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد میں اللہ، کون مجھے بچائے گا؟ اللہ، اتنے جلال سے کہا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے 3 مرتبہ کہا، وہ کہنے لگا کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ اللہ اللہ، 3 مرتبہ ایسے کہا، وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، نیچے گر گئی۔ اب رحمت دو عالم سے ہم آگے بڑھے، تلوار کو پکڑ لیا، میں بچا، مجھے تو میرے رب نے بچایا، اب میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ بول تجھے کون بچائے گا؟ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ فرمایا محمد گرے ہوئے پہ ہاتھ نہیں اٹھایا کرتا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو یہ ہے احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دے، اللہ سارے تیرے معاملات کا نگہبان بن جائے گا، سارے معاملات کا رکھوالا بن جائے گا، سارے معاملات کو درست کر دینے والا ہوگا۔ تو جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا ہو جایا کرتا ہے۔ قرآن کریم اٹھائیے، واقعہ تو تفصیل سے ہے، لیکن ایک بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ ایک گاؤں گئے، گاؤں والوں سے کہا کہ ہم نے رات رہنا، گاؤں کا جاؤ جاؤ، چور لوگ ہیں، رات رہتے چوریاں کر کے چلے جاتے ہیں، یار ہم چور نظر آتے ہیں، کل کے چور کے منہ پہ لکھا ہوتا ہے چوری، نکل جاؤ یہاں سے۔ اب بے رخی سے انہوں نے گاؤں سے نکال دیا دونوں کو۔ اب ایک دیوار تھی، دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگایا، دیوار کو درست کر دیا۔ جب دیوار کو درست کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی ان لوگوں نے اتنی بے رخی کی، ہمیں گاؤں سے نکال دیا، اور تم نے بغیر معاوضہ کے، بغیر اجرت کے دیوار کو درست کر دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ دیوار 2 یتیموں کی ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا باپ نیک تھا۔ ارے نیک باپ ہو تو رب اس کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو پھر بنتا ہے، آ جا اللہ کی بارگاہ میں آ جا، جب تو نیک بن جائے گا اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دے گا، رب تعالیٰ تیری اولاد کا بھی محافظ و نگہبان بن جائے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ ہم اولاد کے لیے روتے ہیں، اولاد کے لیے یہ بن جائے، یہ بن جائے، یہ بن جائے۔ اس وحدہ لا شریک نے ایک ہی نسخہ بتایا، تم میرے بن جاؤ، اولاد کا میں رکھوالا بن جاؤں گا، میں ذمہ دار بن جاؤں گا۔ پروردگار عالم ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم
جیسے آرام فرماتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی صحرا میں باہر مدینہ طیبہ کے باہر ریت پہ سوئے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ کہنے لگا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا۔ بادشاہ کا مال کہاں ہے؟ بادشاہ کوئی مال نہیں ہوتا۔ وہ کیا کہتے اس کو؟ امیر المومنین کہتے ہیں۔ کہاں ہے وہ؟ باہر جنگل میں۔ وہ آدمی گیا، اس کے بعد تلوار وغیرہ بھی تھی۔ اب وہ گیا، جیسے گیا دیکھا امیر المومنین سر کے نیچے کوڑا رکھے سوئے ہوئے ہیں، صحرا پہ ریت پہ، کوئی نیچے کچھ نہیں، امیر المومنین ہے، ہزاروں میل کی سلطنت ہے، اور دور سے بیٹھے بھی لوگ کانپ رہے ہیں، ان کا نام سن کے کانپتے ہیں۔ آج عمر بے آرام سے سو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا جو کام بڑے بڑے نہیں کر سکے میں کر دوں، تلوار میرے پاس، اسلحہ میرے پاس، سب کچھ، میں اس کا سر قلم کر دیتا ہوں۔ اور تو کیا سر قلم کرے گا جس کا محافظ اللہ اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اب وہ جیسے ہی آگے بڑھا تلوار نکال کر، حضرت عمر اٹھے، وہ گھبرا کے پیچھے ہٹا اور گر گیا، تلوار گر گئی۔ گھبرایا، کانپ رہا ہے، میں کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے تو یوں محسوس جیسے آپ کی طرف دو شیر ہے مجھ پہ حملہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی حفاظت کا انتظام ہے، یہ پروردگار عالم کی حفاظت کا انتظام ہے۔ بندے تو رب کا بن جا، رب تیرا بن جائے گا۔ احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اس دل میں کسی اور کو جگہ نہ دے۔ رب کہتا ہے باقی جو کرتا رہے، دل میں کسی اور کو جگہ نہ دینا، دل میرا ہے۔ ہم باقی سب کچھ کر لیتے، دل میں کسی اور کو بٹھا لیتے ہیں، اس لیے رب کے بیگانے ہو جاتے ہیں۔ رب کہتا ہے جسم میں نے تمہیں سارا دیا، آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، سب کچھ دیا، ایک دل دیا ہے، باقی سارا جسم تمہارا ہے، دل میرا ہے۔ میرے دل میں کسی چور کو نہ بٹھانا۔ ہم یہاں چور بٹھا دیتے ہیں، باقی کہتے ہیں ہم اللہ والے ہو گئے۔ وہ اللہ والے ایسے نہیں بنتے، اللہ والوں کے لیے پہلے دل کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ احفظ اللہ یا تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اہل بیت اطہار پر بڑے ظلم ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس خاندان سے لوگ ڈرتے تھے، کیونکہ عقیدت، مسلمانوں کی عقیدت فطرتی چیز ہے کہ وہ آل رسول سے محبت کرتے، اشاروں پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، آپ تو اللہ اللہ کرتے، درویشی تھی، آپ مسجد میں بیٹھے رب رب کرتے رہتے، لیکن بادشاہ ڈرتا رہتا تھا یہ کس دن سیدھا ہوگا تو میرا کام خراب ہو جائے گا۔ اس نے کہا بلاؤ، میرے دربار میں بلاؤ۔ وزیر کہنے کا بادشاہ رہنے دے، وہ اپنا اللہ اللہ کرتا ہے، تیرا کوئی غرض نہیں، وہ نہ تیرا نام لیتے نہ اپنی اللہ اللہ کرتے، نہیں بلاؤ اس کو۔ اور کرندوں سے کہا میں ایسے جیسے پگڑی یا سر کو حرکت دوں نا، ٹوپی پگڑی کو، تم تلواریں لے کے اس کا سر اڑا دینا۔ وہ پورا منصوبہ تیار ہو گیا، سازش تیار ہو گئی۔ اب سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اس کے کمرے میں، اس کے محل میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی اللہ والا داخل ہوا، بادشاہ خود کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے تخت سے نیچے اترا، ان کو تخت پر بٹھایا، آپ دو زانو ہو کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا حضرت جی میرے لاکھ کوئی کام فرما، کوئی کام نہیں، کوئی بتا دیجئے۔ فرما آج کے بعد مجھے نہ بلانا، بس تیری مہربانی۔ وہ چلے گئے تو بے ہوش ہو گیا بادشاہ۔ بعد میں ہوش ہے، کسے کہا یہ کہ آپ نے تو کہا تھا میں ٹوپی کو اشارہ کروں گا تو سر اڑا دینا، ہم تو تیار کھڑے تھے۔ کہنے لگا تمہیں نہیں معلوم، جیسے ہی میں نے دیکھا ایک بہت بڑا جانور منہ کھولے کھڑا ہے، اشارہ کر رہا ہے، اگر تو نے ذرا سا بھی اشارہ کیا تیرے اشارے سے پہلے تجھے نکل جاؤں گا۔ میں تو اپنی جان بچا رہا تھا۔ احفظ اللہ یحفظ کا، اور تو اللہ کی حفاظت کر لے، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ بندہ جب اپنے رب کا بن جاتا ہے، رب اس کا بن جاتا ہے۔ من کان اللہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آئیے ہر کام کرنے سے پہلے دیکھ لیں ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے دیکھ لیں کیا نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کام کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا۔ آئیے ایک ہی در پکڑ لیں، در خدا، در مصطفیٰ، دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز کے در کو پکڑ لیں۔
اس نے جو فرمایا عمل کر لیں، باقی اس اللہ اور اس کے رسول پہ چھوڑیں، دنیا میں سب سے افضل ہو جائیں گے، سب سے بہتر ہو جائیں گے۔ اولاد کی نگرانی وہ کرے گا، مال کی نگرانی وہ کرے گا، کاروبار کی نگرانی وہ کرے گا، ہر چیز وہ کرے گا۔ شرط یہ ہے اس کے نام پہ دھبا نہ آنے دینا، اس کے نام کو داغ نہ لگنے دینا۔ جو کہتے ہو دل سے سچے طریقے سے کہنا، جب اس کے بن گئے تو بن گئے، اس کے ہر حکم پر عمل کرو۔ جب اس کے ہر حکم پر عمل کرو گے، رب تمہیں بھی ہر مصیبت سے آزاد کر کے اللہ اپنا تجھے بنا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں روکے رک جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔